فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ شام کو تیروڈا کی مہذب آبادی دیکھی۔ یہاں غیر ملکیوں کی خاصی تعداد نظر آئی تھی۔ عرب باشندے بھی تھے۔ سڑکوں پر کوزال جمائے گئے تھے جہاں کھانے پینے کی اشیاء مل رہی تھی۔ رات کو فاخرہ واپس آ گئی۔ میں اسے قبل ہی رہائش گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ ہیلو علی، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور بال سمیٹ کر ایک کرسی پر دراز ہو گئی۔ تھکی ہوئی معلوم ہوتی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت تھک گئی ہوں، اس نے کہا اور جواباً مسکرائی۔ اوہو، کیا بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑی؟ ہاں، مختلف لوگوں سے ملاقات کرنا پڑی، تھوڑا سا ناخوشگوار سفر بھی کرنا پڑا۔ خچروں کا سفر بدن کے جوڑ کھول دیتا ہے۔ خچروں کا سفر؟ میں نے تعجب سے کہا۔ تیروڈا کی مغربی پہاڑیوں میں اسٹور ہے، کوئی 12 میل کے فاصلے پر وہاں جانا پڑا تھا۔ اس طرف صرف خچروں پر یا پیدل سفر کیا جا سکتا ہے۔ اسٹور؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جہاں ضرورت کی اشیاء ذخیرہ ہیں، اس نے وضاحت کی۔ کام ہو گیا؟ مکمل۔ میں نے بہت وقت بچا لیا، ہم چاہیں تو واپس چل سکتے ہیں۔ کیوں نہ چاہیں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن صبح سے پہلے نہیں۔ فاخرہ ہنس پڑی۔ اسی وقت ایک سیاہ فام کافی کے برتن اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے برتن رکھے اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ میں کیا کرائی تھی؟ میں بناتا ہوں، میں نے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ نہیں علی، یہ اعزاز میرے پاس رہنے دو۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی اور پھر اس نے کافی بنا کر مجھے دے دی۔ میں نے یہاں بھی لوگوں کو سائقہ کی تلاش پر مقرر کر دیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ اگر میڈم سائقہ مل جائیں تو تیروڈا میں انہیں قیام کی بہترین سہولتیں مہیا کی جائیں اور ایک پیغام دے دیں کہ علی کا انتظار کیا جائے۔ گڈ، یہ تم نے اچھا کیا۔ آپ کا وقت کیسا گزرا؟ آرام کیا یا سیر کو نکل گیا تھا؟ میں نے مختصراً کہا۔ گڈ، مطلوبہ اشیاء رات ہی کو مل جائیں گی۔ سفر کے لیے لینڈ روور استعمال کریں گے یا گھوڑے؟ میرے خیال میں لینڈ روور زیادہ مناسب رہے گی۔ ہاں، جہاں تک ممکن ہو سکا۔ ویسے اگر گھوڑے مطلوب ہوئے تو راستے سے بھی لیے جا سکتے ہیں، فاخرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 آدمی یہاں سے ہمارے ساتھ چلیں گے، ایک میکنو ہو جائے گا اور چوتھا بڈ کو ہم سنکی سولجر کہتے ہیں، لیکن وہ ہر مرض کی دوا ہے۔ ہڈیوں کی تکالیف کا ماہر، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے، بہترین موٹر مکینک، بہترین نشانہ باز اور نہ جانے کیا کیا۔ کہاں پایا جاتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہی ایکوائن میں، فاخرہ ہنس کر بولی۔ سنکی سولجر کیوں کہتے ہو تم اسے؟ بس ذرا کھسکا ہوا ہے لیکن احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ اگر وہ مسخرہ ہے تو نہایت سنجیدہ، تمہیں اس کی حرکات میں لطف آئے گا۔ علی، ویسے بھی دوران سفر ہمارے لیے بہت دلچسپ ہوگا۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ میں نے سوال کیا۔ عاطف اور لطفی ہمارے ساتھ یہیں تیروڈا سے چلیں گے۔ دونوں فلسطینی باشندے ہیں، انتہائی دلیر، نڈر، طاقتور اور چست و چالاک، موقع کی نزاکت کو سمجھنے والے اور ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے والے۔ گڈ، میکنو غالباً وہی طویل القامت افریقی ہے جو ایکوائن میں۔ ہاں، میکنو بے حد وفادار انسان ہے۔ یوں سمجھو یہی ایک باہر کا آدمی ہے جسے ہم ساتھ لیں گے۔ ابو حاتم کا بہت قدیم دوست ہے اور ابو حاتم اس پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ افریقہ کی لاتعداد زبانوں سے واقف ہے اور جسمانی طور پر تم اسے ایک بلڈوزر کہہ سکتے ہو۔ یقین کرو، بعض اوقات تو وہ چھوٹے موٹے درخت تک اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ ہمارے لیے بہت کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ 4 افراد مکمل ہو گئے۔ ہاں، اور اس طرح ہماری 6 آدمیوں پر مشتمل فوج مکمل ہو جاتی ہے۔ باقی چیزیں فہرست کے مطابق حاصل کر لی گئی ہیں علی۔ اگر کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں ہو تو براہ کرم مجھے بتا دیں۔ نقشوں کے بارے میں کچھ ذہن میں رکھا ہے؟ میکنو ان علاقوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن میرے خیال میں جیسا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم لائن آف کروزل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہیں گے، تو یہی مناسب ہوگا کہ ہم کسی بھی صورت میں اس سے زیادہ دور نہ ہٹیں۔ نہیں فاخرہ، اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں میری معلومات زیادہ نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کر کے ہی یہاں داخل ہوا ہوگا، لہٰذا ہمیں بھی ہر بات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی تیاریوں کے سلسلے میں کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میکنو سے مشورے کے بعد یہ کام بھی کر لیا جائے گا، یہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، فاخرہ نے جواب دیا۔ رات کو عاطف اور لطفی پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں خوش شکل نوجوان تھے۔
چہروں ہی سے زندہ دل معلوم ہوتے تھے۔ فاخرہ نے مجھ سے تعارف کرایا، لیکن شاید اس نے انہیں میرے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی تھی۔ انہوں نے رسمی طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مہم میں تمام احکامات کی تعمیل کریں گے۔ فاخرہ نے انہیں اسی ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنے کی پیشکش کر دی، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ انہیں تھوڑی دیر کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اپنا سامان نہیں لائے۔ وہ چلے گئے تو فاخرہ نے مجھ سے کہا، علی، اگر میں تمہارا ان سے مکمل تعارف کرا دیتی تو ان کی حالت قابل دید ہوتی۔ مناسب نہیں ہے فاخرہ، یہ تم نے اچھا کیا، مجھے اس بات سے خوشی ہوئی۔ میں نے جواب دیا، یہ دونوں بھی تنظیم ہی سے تعلق رکھتے ہیں، مخلص اور جری لوگ ہیں، لیکن شاید تمہارے صورت آشنا نہیں ہے۔ تنظیم کے تمام افراد تو مجھے نہیں جانتے۔ یہ بات نہیں، انہیں نام بتا دو پھر تماشا دیکھو، فاخرہ نے کہا۔ عاطف اور لطفی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے تھے۔ دوسری صبح ہم واپس ایکوائن پہنچ گئے۔ ابو حاتم واپس نہیں آیا تھا، لیکن ہمیں اس کی واپسی کا انتظار بھی نہیں تھا۔ میکنو اور بٹ سے بھی ایکوائن میں میرا تعارف کرایا گیا۔ بٹ ایک پستہ قامت اور مٹیالے رنگ کا آدمی تھا، چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز، بدن بھاری، ہاتھ پاؤں مضبوط۔ میرے تمام ساتھی پوری توجہ اور دلچسپی سے اس مہم کے لیے تیار ہیں علی، میں ان سب سے بات کر چکی ہوں۔ بٹ نے لینڈ روور چیک کی ہے اور ایک کیریئر کے اضافے کی تجویز پیش کی ہے جو چھت پر لگایا جائے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیریئر اس کے پاس موجود ہے جسے صرف 10 منٹ میں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ بٹ نے انگلی اٹھا کر سرخ گول گول آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، مسٹر بٹ کے ذمے اس سفر کے اہم معاملات ہیں۔ ویسے فاخرہ، کیا ہمارے ساتھیوں کو اس مہم کی پوری تفصیل معلوم ہے؟ نہیں، یہ کام لیڈر کا ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر یہ کیسے کر سکتی تھی؟ فاخرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں ہدایات ملتی رہیں، ہم اس کے مطابق کام کرتے رہیں گے مسٹر علی، اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ میکنو بولا۔ اس اعتماد کا شکریہ میکنو، لیکن میں خود بھی اپنے ساتھیوں کو اتنا اعتماد دینا چاہتا ہوں۔ لائن آف کروزل کے تحفظ کے لیے ہم سب نے خود کو وقف کیا ہے، اور ہمارا ایک بدترین دشمن اسٹیفن براکوڈا ہمارے مقابلے پر ہے۔ یہ شخص لائن آف کروزل کی 3 فیکٹریاں تباہ کر چکا ہے، ہمیں اسے تلاش کر کے ختم کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے اور کس حیثیت سے ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ مہم اس کی تلاش کے لیے ہے۔ ہماری خدمات حاضر ہیں چیف، آپ ہمیں کہیں پیچھے نہ پائیں گے۔ کل صبح ہمارے اس سفر کا آغاز ہوگا، ہم صبح کا انتظار کر رہے ہیں، بٹ نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ بہتر ہے، یہ انتظام تم اپنی رہائش گاہ میں جا کر کرو۔ اوکے میڈم، بٹ نے جواب دیا اور کان دبائے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ باقی لوگ بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ تمام لوگ اطمینان بخش اور دلچسپ ہیں، میں نے فاخرہ سے کہا۔ شکریہ علی۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر قبل ابو حاتم نے وائرلیس پر رابطہ قائم کیا تھا، ان چوکور بکسوں کے بارے میں رپورٹ مل گئی ہے جو تم بریف کیس میں لائے تھے۔ اوہ گڈ، کیا رپورٹ ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اٹامک ڈائنامائٹ ہیں، انتہائی خوفناک۔ ایک چھوٹے سے بکس میں 1.5 ٹن بارودی قوت ہے، انہیں بیروت روانہ کر دیا گیا ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال ہوئی؟ ان کی رپورٹ ابھی نہیں ملی، فاخرہ نے کہا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے پوچھا، ڈیگو کا کیا رہا؟ اسے تروڈا لے جایا گیا ہے، ابو حاتم اس کے بارے میں جو مناسب سمجھیں گے کریں گے، فاخرہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ رات کو بے آرامی رہی تھی، میں صورتحال پر غور کرتا رہا تھا۔ گولڈن اسپائرو سے مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ اسٹیفن براکوڈا تروڈا میں ہے، لیکن کہاں اور کس حیثیت میں ہے یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ پھر اس اطلاع کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ اسے صرف تروڈا کی شہری آبادی میں ہی تلاش کیا جائے۔ اگر ایسا کیا بھی جاتا تو وہ اس اعتبار سے بھی غلط ہوتا کہ ہم براکوڈا کو ہوشیار کر دیتے۔ لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ تروڈا سے دور رہتے ہوئے براکوڈا کا سراغ لگایا جائے۔ اس طرح ہمیں ایک اور فائدہ بھی حاصل ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ براکوڈا کے جو آدمی لائن آف کروزل کے سلسلے میں یہاں پھیلے ہوئے تھے وہ بھی نظر آ جاتے۔ دوسری صبح مزید کوئی تاخیر نہ کی گئی اور ہم لوگ تیار ہو کر چل پڑے۔ ایکوائن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہاں کچھ پراسرار لوگ موجود ہیں، اس لیے وہاں سے اصل شکلوں ہی میں نکلا گیا، لیکن تقریباً 5 میل کے سفر کے بعد ایک جگہ قیام کر کے حلیے تبدیل کر لیے گئے۔ عاطف اور لطفی نے افریقیوں کی شکلیں اختیار کر لی، بڑ نے اسی لباس پر آکال باندھ لیا۔ میکنو چست لباس میں آ گیا، اس نے اوپری بدن برہنہ کر لیا تھا اور پیشانی پر پیلے رنگ کی پٹی باندھ لی تھی۔ اس کا دیو کامت بدن خوفناک خدوخال بہت متاثر کن تھے۔ بڑ لینڈ روور ڈرائیو کر رہا تھا، میں اور فاخرہ اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔
سرزمین افریقہ کے دلچسپ مناظر ہمارے سامنے آتے جا رہے تھے اور در حقیقت ذہنی کیفیت کسی سیاحی کی سی ہو گئی تھی۔ لینڈ روور جوں جوں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مناظر تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ عمودی پہاڑ اور محیط گھاٹیاں دور تک ہمارے ساتھ سفر کرتی رہیں۔ پھر منظر میں کچھ تبدیلی ہوئی۔ اب جس جگہ ہم موجود تھے وہاں چٹانوں کی دراڑوں میں پھول اگے ہوئے تھے۔ شفاف پانی کی ندیاں جگہ جگہ آبشار بنا رہی تھی۔ دوپہر تک ایک طویل فاصلہ طے ہو چکا تھا۔ سورج چمک رہا تھا اور موسم خوب گرم تھا۔ بڈ نے کہا، دن جتنا گرم ہے رات اتنی سرد ہوگی۔ موسم کے اس تغیر سے محفوظ رہ کر ہی ہم بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے بڈ؟ موسیقی۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق موسیقی کی لہریں موسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسانی بدن ان تغیرات سے محفوظ رہتا ہے۔ بڈ نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا، افسوس اس کا تو کوئی بندوبست نہیں کیا ہم نے۔ فاخرہ مسکرا کر بولی، میں نے کیا ہے۔ بڈ جلدی سے بولا اور اس نے ایک جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈ نکال کر سوئچ آن کر دیا۔ اس کی یہ شرارت سبھی کو بھائی تھی، چنانچہ سب موسیقی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ دوپہر ڈلے ایک جگہ رک کر تھوڑی دیر آرام کیا گیا اور اس کے بعد پھر سفر شروع کر دیا گیا۔ اس سفر کی پہلی رات ایک خوبصورت مقام پر ہوئی تھی۔ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، ایک آبشار گر رہا تھا اور ندی چٹان سے گر کر بہت بڑے تالاب میں جمع ہو رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک بہت بڑے غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ لینڈ روور ایک مناسب جگہ کھڑی کر دی گئی اور ہم سب نیچے اتر کر ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے لگے۔ بڑ ورزش کر رہا تھا۔ عاطف اور لطفی بھی اپنے جسموں کو حرکت دے کر دن بھر کی تھکن دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میکنو ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یوں تو سورج چھپتے ہی ہواؤں میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی تھی، لیکن بٹ کے کہنے کے مطابق آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈک تیز خنکی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ میں اور فاخرہ یعقوبی غار کے دہانے کے قریب نرم ریت پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ فاخرہ یعقوبی کہنے لگی، دل میں کئی بار یہ خیال ابھرا تھا علی کہ اگر کوئی ایسی جگہ نظر آئے تو ٹھنڈے پانی کے کسی تالاب میں غسل کیا جائے، لیکن اس وقت اس کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنے بدن درست کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آس پاس سے سوکھی گھاس جمع کی گئی اور ان میں خشک ٹہنیوں کو اس طرح شامل کر دیا گیا کہ ایک جال سا بن گیا۔ غالباً رات کو وہ یہاں الاؤ جلانا چاہتے تھے۔ بڈ نے بتایا کہ سونے کی تلاش میں آنے والے یا پھر افریقہ کی سیاحت کے شوقین اسی طرح الاؤ روشن کر کے یہاں زندگی بسر کرتے ہیں اور ان علاقوں میں ایسے الاؤ زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح جنگلی درندوں سے بھی پناہ مل جاتی ہے اور سرد راتیں بھی کسی قدر حرارت کا باعث بن جاتی ہے۔ ان سب لوگوں نے مل کر خشک لکڑیوں اور گھاس کا ایک حصار بنا لیا تھا جو قابل دید تھا۔ اس کے بعد سامان سے کھانے پینے کی اشیاء نکالی گئی اور تمام لوگوں کو کھانے کی فراہمی کی ذمہ داری فاخرہ نے قبول کر لی۔ سب کو کھانا پیش کر دیا گیا۔ میں نے غار کے ریتلے فرش پر سوکھی گھاس کا بستر بچھا لیا اور پتھر کے ایک ٹکڑے کو گھاس میں لپیٹ کر تکیے کی حیثیت دے لی۔ فاخرہ یعقوبی میری اس حکمت عملی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پھر اس نے کہا، ہمارے پاس ربر کا بستر اور تکیہ بھی موجود ہے علی، کیا آپ وہ نہیں استعمال کریں گے؟ نہیں، یہ قدرتی بستر بھی میرے لیے آرام دہ ہوگا۔ ہاں، جب ہمارا قیام کسی ایسے چٹیل علاقے میں ہوگا جہاں یہ چیزیں میسر نہیں آئیں گی تب دیکھا جائے گا۔ فاخرہ مسکرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ ہم رسمی باتیں کرتے رہے۔ بڈ بدستور کیسٹ لگائے ہوئے تھا۔ اس کے نفیس ٹیپ ریکارڈ میں تقریباً 1 انچ کے سائز کے کیسٹ لگا کرتے تھے اور طویل وقت تک بجتے تھے۔ بڈ کے اس انتظام نے سبھی کو لطف اندوز کیا تھا، لیکن جب ذہن پر غنودگی سی طاری ہو گئی تو بڈ نے خود ہی کیسٹ بند کر دیا۔ رات کو چوکس رہنے کے لیے عاطف نے پیشکش کی اور 2 گھنٹے کے وقفے سے ہم لوگوں نے جاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاخرہ یعقوبی کو اس ڈیوٹی سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ فاخرہ نے بھی غار کے ایک کونے میں ہی بستر لگا لیا تھا۔ بڈ نے آگ روشن کر دی۔ میکنو کی ڈیوٹی سب سے پہلے تھی، چنانچہ وہ ایک رائفل سنبھال کر آگ کے دائرے کے اندر ہی ایک اونچے پتھر پر بیٹھ گیا۔ بھلا اس پہلی رات کو پرسکون نیند کیا آتی، حالانکہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ بٹ کے خراٹے گونج رہے تھے۔ دفعتاً ایک پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے چاند نکل آیا۔ چاندنی اور سایوں کا جال سا ماحول پر تن گیا اور میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ فاخرہ شاید نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ میں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور خاموشی سے ان مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔
میری ڈیوٹی میکنو کے بعد تھی، چنانچہ جب میکنو نے اپنی ڈیوٹی کے 2 گھنٹے پورے کر لیے تو میں گھڑی دیکھ کر خود ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ میکنو کے سیاہ چہرے کے نیچے اس کے مضبوط اور چوڑے دانت چمکنے لگے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، آپ کی ڈیوٹی 4 گھنٹے کی ہو گئی ہے چیف، آپ سو نہیں سکے، مجھے اندازہ ہے۔ کوئی بات نہیں میکنو، مگر تم ضرور سو جانے کی کوشش کرنا۔ افریقہ کی یہ زندگی میرے لیے اجنبی نہیں ہے چیف، اس لیے مجھے سونے میں دقت نہیں ہوگی۔ وہ آگ کے حصار سے کچھ فاصلے پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سرد ہوائیں واقعی بدن میں کپ کپی پیدا کر رہی تھی۔ میں رائفل ہاتھ میں تھامے چاندنی میں اس عجیب ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ کئی بار آہٹیں سنائی دی تھی لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی، البتہ میری ڈیوٹی کے دوسرے گھنٹے کے یہ آخری چند لمحات تھے جب میں نے کچھ فاصلے پر ایک چٹان سے ایک گلدار کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چونک کر رائفل سیدھی کر لی تھی۔ گلدار غصیلے انداز میں دانت نکالے مجھ پر نگاہ جمائے کھڑا ہوا تھا۔ اگر آگ روشن نہ ہوتی تو یقینی طور پر گلدار اس وقت ہم پر حملہ کرنے سے نہ چوکتا، لیکن وہ آگ سے دہشت زدہ تھا۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑا رہا اور پھر پلٹ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اسی وقت عاطف میرے قریب پہنچ گیا تھا۔ لطف آ رہا ہے چیف، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ اس سے پہلے کبھی افریقہ آنا نہیں ہوا چیف؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا کر آرام سے لیٹ جائیے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ فاخرہ کی گہری گہری سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے۔ آنکھیں بند کر کے میں نے خود کو خیالات کے دائرے پر چھوڑ دیا اور یہ ترکیب کارگر رہی۔ ذہن خیالات کا شکار ہوا تو خود ہی الجھ کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح کو اٹھے تو حیرت انگیز طور پر حشاش بشاش تھے، حالانکہ رات کو بے آرامی اور بے سکونی رہی تھی، لیکن جو تھوڑی سی نیند ملی تھی وہ یوں محسوس ہوتی تھی جیسے جسموں میں امرت گھول گئی ہو۔ میں نے اس کا تذکرہ بڑھ سے کیا تو وہ کہنے لگا، یہ افریقہ کی دنیا سے محفوظ اور فضا کی آلودگی سے پاک ہواؤں کا عطیہ ہے۔ بعض علاقے بے شک آپ کو موسم کے لحاظ سے خراب ملیں گے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں راتیں گزارنے کے بعد صبح کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری نیند لے کر جاگے ہیں۔ وقت ضائع کے بغیر ہم نے سفر کا آغاز کر دیا۔ راستوں میں جگہ جگہ رکاوٹیں پیش آ رہی تھی اور بعض جگہ تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لینڈ روور کا سفر ممکن نہیں ہوگا، لیکن بٹ کی مہارت بے مثال تھی۔ دوپہر کے وقت ہم ایک عجیب سی جگہ پہنچ گئے۔ ایک ویران آبادی تھی، مکانات نیم پختہ اور کہیں پختہ بھی تھے، لیکن سب کے سب بوسیدہ اور ٹوٹے پھوٹے۔ وہاں کوئی انسانی وجود نہیں تھا۔ میری متجسس نگاہیں پورے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہر خاموشیاں کی اصطلاح اس قصبے پر صادق تھی۔ ہم اس بستی کے آثار میں کوئی ایسی شے تلاش کرتے رہے جس سے اس ویرانی کے بارے میں کچھ معلوم ہو، لیکن یوں لگتا تھا جیسے یہاں سے جانے والے زندگی کا ہر نشان ساتھ لے گئے ہیں سوائے مکانوں کے اس ملبے کے۔ میکنو نے کہا، کوئی ایسی بستی معلوم ہوتی ہے جہاں کوئی وبا پھیل گئی ہو اور یہاں کے مکین راتوں رات یہاں سے فرار ہو گئے ہوں۔ یہاں سے نکل جانا اچھا ہے۔ میکنو کی ہدایت پر عمل کیا گیا اور ہم نے لینڈ روور میں دوبارہ سوار ہو کر تیز رفتاری سے سفر شروع کر دیا۔ پھر جب تک خوب تاریکی نہ ہوئی کہیں قیام نہ کیا گیا۔ یہ رات ایک ایسی جگہ گزاری گئی جو بلندی پر تھی۔ بائیں سمت ایک چوڑی وادی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کو حسب معمول آگ روشن کر لی گئی اور ہم سب آرام کرنے لیٹ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بڑ نے اطلاع دی، نیچے وادی میں بھی آگ روشن ہے۔ ہم سب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماحول حد درجہ تاریک تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جن کی وجہ سے آج چاند نہیں نکلا تھا۔ وادی کے ایک دور دراز گوشے میں نارنجی رنگ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، میکنو بولا۔ کوئی سیاہ پارٹی بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے دشمن بھی، عاطف بولا۔ دوست بھی تو ہو سکتے ہیں، اکثر پارٹیاں صحرا گردی کرتی رہتی ہیں، بڑ بولا۔ میکنو، اس جگہ کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ کم از کم 3 میل، میکنو نے جواب دیا۔ پیدل وہاں تک پہنچنے کا تو اس وقت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بڑ نے کہا۔ آگ مسلسل جلتی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھے ہمیں دیکھ کر انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔